تو یہ قربانی، اس میں کچھ عیوب ایسے ہیں جو بیان کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا وہ جانور جو لنگڑا ہو، پہلے سے ہو یا بعد میں ہو جائے، واضح قسم کا، ہلکا پھلکا لنگڑا ہے، بھاگتا پھر رہا ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. جو واضح قسم کا لنگڑا ہو وہ ذبح نہ کرو. جو اتنا بوڑھا ہو کہ اس کی ہڈی میں میخ نہ ہو، وہ بھی قربانی کے لائق نہیں. یہ ایک اینڈ ہے. نچلا اینڈ کیا ہے؟ لا تذبحوا الا مسنہ، کہ 2 دانت جانور ذبح کرو. کئی لوگوں کو یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 2 دانت ہی ذبح کرو. لا تذبحوا الا مسنہ، صرف 2 دانت ذبح کرو. وہ کہتے ہیں 4 دانت بھی غلط ہو گیا، 6 بھی غلط ہو گیا. نہیں، 2 دانت ذبح کرو. یہ نچلا اینڈ ہے. وہ بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں میں میخ نہ ہو، یہ اوپر والا اینڈ ہے. اس کے درمیان والے سارے جائز. اور جو اون والا جانور ہے، بال والا اور اون والا، بکرا بال والا ہوتا ہے، دمبا اون والا ہوتا ہے. جو اون والا جانور ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجذع من الضأن یوفی مما توفی منہ السنیہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا اون والے جانور کا جو کھیرا ہے وہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں 2 دانت کے مقابلے میں ذبح کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. ایک روایت میں ہے الا ان یؤثر علیکم فاذبحوا جذعا من الضأن، 2 دانت ہی ذبح کرو، مگر تنگی کی شکل میں آپ اون والے جانور کا کھیرا ذبح کر سکتے ہو. تو تنگی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے کہ بازار میں مل نہیں رہا، دوسرا ہے کہ آپ کی طاقت سے باہر ہے. تو ایسی صورت میں اون والے جانور کا کھیرا ذبح کیا جا سکتا ہے. اور جو بال والے جانور ہیں ان کا کھیرا نہیں، 2 دانت ہی ہونا چاہیے. 2 دانت کی 2 نشانیاں ہیں. ایک نشانی یہ ہے کہ نچلے سامنے والے 2 دانت گر جائیں جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں، اور ان کی جگہ پر اصلی والے دانت نکل آئیں. اور ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ باقی دانت جو دودھ والے چھوٹے ہوتے ہیں اور جو اصلی دانت ہیں وہ لمبے ہوتے ہیں. اور اگر 4 لمبے ہو جائیں تو اس کا مطلب چوگا ہو گیا، 6 ہو جائیں تو چھگا ہو گیا. اور دوسری نشانی 2 دانت کی یہ ہے کہ اس کی عمر پوری ہو جائے. اگر آپ نے خریدا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی عمر پوری ہو گئی ہے تو ہمیں اعتبار نہیں. لیکن اگر آپ کے پڑوس میں پڑا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے پڑا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی عمر پوری ہو چکی ہے، تو وہ عمر کے حساب سے 2 دانت ہو گئے، اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے. پہلے جانور جاتے تھے کھیتوں سے گھاس اکھیڑ کر کھاتے تھے. تو جب جانور دانت سے گھاس اکھیڑتا ہے تو وہ دودھ کے دانت گر جاتے تھے اور نئے آ جاتے تھے. اب ہم ان کو مہمانوں کی طرح گھر میں کھلاتے ہیں اور وہ اکھیڑ کر نہیں کھاتے، تو ان کے دانت وقت ہونے کے باوجود نہیں اکھڑتے. اگر وہ عمر کے حساب سے عمر پوری ہو گئی ہے تو اس کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے. تو فرمایا جو بوڑھا ہو وہ ذبح نہ کرو، جو لنگڑا ہو وہ ذبح نہ کرو، جو کانا ہو وہ ذبح نہ کرو. کانا جانور اگر آنکھیں سلامت ہیں مگر اس کو ایک میں نظر نہیں آتا تب بھی ذبح نہ کرو. اور فرمایا امرنا ان نستشرف العین والاذن، ہمیں حکم دیا گیا کہ کان اور آنکھ کو اچھی طرح دیکھ لیں. تو کان اور آنکھ کو اچھی طرح دیکھنا چاہیے. اگر وہ کٹا ہوا ہے، تھوڑا بہت ہوتا ہے، بس اوقات کانٹا لگ جاتا ہے تو تھوڑا سا کنارہ اس کا خراب ہو جاتا ہے، وہ چل جائے گا. لیکن واضح قسم کا کان کٹا ہوا ہو وہ نہیں چلے گا. سینگ کا عیب
یہ کوئی بہت بڑا عیب نہیں ہے. اگر سینگ ٹوٹ گیا نیچے والا حصہ موجود ہے تو انشاءاللہ وہ چل جائے گا. اور خصی ہونا جانور کا یہ عیب نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جانور ذبح کیے، املحین اقرنین موجوعین، سینگوں والے تھے اور دونوں خصی تھے، آپ نے ذبح کیے. اور آپ نے خصی ہونے کو عیب قرار نہیں دیا. اگر خود خصی کیا ہو کسی نے تو عیب نہیں، اور اگر وہ قدرتی طور پہ نہ وہ بکرا ہو نہ بکری ہو تو یہ بھی عیب نہیں. اگر خود اس کی صلاحیت ختم کر دی ہے تو عیب نہیں، تو اگر قدرتی طور پہ اس میں آگے نسل بڑھانے کی صلاحیت نہ ہو تو وہ بھی عیب نہیں انشاءاللہ. اگر کوئی ایسا جانور ہو جس کا پیٹ اور منہ اور چاروں پائے کالے رنگ کے ہوں تو یہ زیادہ بہتر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جانور ذبح کیا، یاکل فی سواد ویبرک فی سواد ویمشی فی سواد. اس کے پاؤں بھی کالے تھے، پیٹ بھی، اور منہ والا حصہ بھی کالا تھا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اگر ہو تو زیادہ اچھا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، ان سب چیزوں کا خیال کرتے ہوئے، نیت کو خالص کرتے ہوئے، اخلاص، للہیت، تقوی دل میں پیدا کرتے ہوئے قربانی کرنی چاہیے. اور اگر آپ کی طاقت 1 سے زیادہ جانوروں کی ہے تو 1 جانور اپنا گھر ذبح کریں، وہ آپ کا واجب ادا ہو جائے گا. دوسرا آپ کشمیر بھیج دیں، فلسطین بھیج دیں. لیکن اگر آپ کے پاس 1 ہی ہے اور وہ بھی آپ بھیج رہے ہیں تو پھر اپنے ناخن اور بال کاٹنے میں اتنی احتیاط کرو کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ وہ کٹ چکا ہوگا. اس کے بعد ناخن اور بال کاٹو. اور اگر 1 جانور میں زیادہ شریک ہیں تو جب تک سارے شرکاء عید نہ پڑھ لیں اس وقت تک جانور کو ذبح نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید پڑھنے جا رہے تھے، راستے میں جانور ذبح کیا ہوا دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ گوشت والا جانور ہے، یہ قربانی نہیں ہے. عید سے پہلے جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا، عید کے بعد ہی ذبح کرنا چاہیے. اور اگر ہر وہ شخص جو شادی شدہ ہے اس کے پاس طاقت ہے تو اپنا حصہ ڈالے یا جانور ذبح کرے، اگرچہ وہ 1 ہنڈیا میں کھاتے ہیں وہ سارے، اگرچہ ابھی تک باپ کے ساتھ کاروبار ہو. اور اگر طاقت نہیں تو تھوڑے تھوڑے پیسے باپ کو دو اور وہ سب کی طرف سے ذبح کر دے. اور اگر کسی میں بھی طاقت نہیں، 4 دوست مل کر تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے قربانی کر لیتے ہیں تو ان پر واجب نہیں تھی، نفلی قربانی ہے. ان سب نے اس میں تعاون کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو. ان کی قربانی بھی اللہ قبول فرمائے گا. اور اگر طاقت ہے تو پھر پوری اپنی کرنی پڑے گی. اگر 1 گائے میں 6 لوگ ہیں، 7واں نہیں مل رہا تو سارے پیسے جمع کر کے 7واں حصہ خرید لیں. 1 حصہ پورا ہو گیا اور 1 حصے میں سب کا تعاون ہو گیا، کوئی حرج کی بات نہیں. اور اگر آپ فلسطین کشمیر میں جانور بھیج رہے ہیں اور آپ کے پاس پورے جانور کی طاقت نہیں اور آپ اس میں حصہ ڈال رہے ہیں تو یہ بھی نیکی پر تعاون ہے. انشاءاللہ آپ پر اگر قربانی واجب تھی یہ اس کی جگہ پر نہیں کرے گا، لیکن اگر نہیں تھی یا آپ اضافی طور پہ کر رہے ہیں تو آپ حصہ لے رہے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں انشاءاللہ. جانور ذبح کرتے وقت اس کو قبلہ رخ کرو، سیدھے ہاتھ سے ذبح کرو. چھری اتنی تیز ہو کہ پتہ ہی نہ چلے جانور کو کہ ذبح ہو گیا. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ،
فرمایا اپنی چھری اتنی تیز کرو کہ جانور کو راحت ہو، تکلیف نہ ہو، اور جو چھری چلتی ہے تو آگے ہڈی آ جاتی ہے، وہاں تک کاٹو، اس کے آگے نوک کے ساتھ ہڈیوں کے اندر جو اسپینل کارڈ ہے، جو حرام مغز ہے، اس کو نہ کاٹو۔ جب تک دماغ کا جسم کے ساتھ تعلق رہتا ہے اور وہ اس کارڈ کے ساتھ ہوتا ہے، جانور تڑپ تڑپ کے اپنے کونوں خدروں سے خون نکال کے باہر پھینک دیتا ہے، کیونکہ وہ خون حرام ہے۔ لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر۔ بہنے والا خون حرام خون ہے، جانور ہل ہل کر سارا خون نکال دیتا ہے، اور اگر اس حرام مغز کو کاٹ دیا جائے پہلے ہی تو نچلا حصہ بے جان ہو جاتا ہے، وہ تڑپتا نہیں اور وہ پورا خون باہر نہیں نکالتا۔ قصاب لوگ اپنی جان بچانے کے لیے، اس نے آگے جا کر اور ذبح کرنا ہوتا ہے، وہ اس کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے چھری کی نوک کے ساتھ اس حرام مغز کو کاٹتے ہیں۔ ان کو منع کرو، جب جانور ٹھنڈا ہو جائے پھر گردن بھی اتاری جا سکتی ہے، وہ کاٹ بھی کاٹا جا سکتا ہے۔ اور جو کھال ہے یہ مزدوری میں نہ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا تھا رضی اللہ عنہ، فرمایا ہم ان کو اپنی طرف سے مزدوری دیں گے، جانور کا کوئی حصہ مزدوری میں نہیں دینا۔ اگر آپ نے کھال مزدوری میں دے دی تو پھر آپ نے جانور بغیر کھال کے دیا، بغیر کھال کے جانور ذبح کیا آپ نے۔ تو یہ موٹے موٹے مسائل ہیں۔ رب ذوالجلال والاکرام ہماری قربانیاں قبول فرمائے۔